مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام، آج کی تقریر کا موضوع سخن دینی مدارس. اللہ کریم کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت مدارس کا وجود ہے. یہ دینی مدارس ایک ایسا وسیع اور جامع عنوان ہے جس پر مختلف وجوہات سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسٹیج ان تمام عنوانات کو اجمالاً بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. اس لیے وقت کے دامن میں رہ کر مدارس دینیہ کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا. نمبر 1، جنوبی ایشیا میں دینی مدارس کا معاشرتی کردار. نمبر 2، جدید مغربی معاشرے کے لیے دینی مدارس کا پیغام. تعلق جہاں تک پہلی بات کا ہے، جنوبی ایشیا میں آزاد دینی مدارس کا آغاز 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس وقت ہوا جب ایسٹ انڈیا کی حکومت میں خاتمہ پر تاج برطانیہ نے حکومت سنبھال کر قدیم نظام تعلیم کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا. اس سے پہلے دفاتر کی زبان فارسی اور عدالت کی زبان فتاوی آل مغیری ہوا کرتی تھی. وہ فتاوی آل مغیری جو 500 جید علماء کرام کی کاوشوں سے فقہ حنفی کی بنیاد پر ملک کے اجتماعی نظام کے لیے مرتب کیا تھا، لیکن تاج برطانیہ نے اس فارسی اور عربی زبان کو ختم کر کے دفتری زبان انگریزی قرار دی اور عدالت کے اسلامی قوانین کو ختم کر کے برٹش لا نافذ کر دیا. برطانیہ کی اس کوشش کا اصل مقصد مدارس دینیہ کو نقصان پہنچانا تھا، کیونکہ 1857 کے مارکے حریت میں انگریز علماء کی بہادری کو دیکھ چکے تھے. اس لیے اس طبقہ کو مکمل کچلنے کے لیے ہزاروں علماء کو گرفتار کروایا، ہزاروں کو بغاوت کے جرم میں موت کے گھاٹ اتارا، بے شمار علماء کرام کو جلا وطن کر کے کالا پانی کے جزیرے میں نظر بند کر دیا. ان اقدامات کا حتمی نتیجہ مدارس دینیہ کی کھیپ کو ختم کرنا تھا، ان مراکز کو ختم کرنا تھا جہاں سے کھیپ تیار ہوتی ہے. لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ مدرسہ کسی مخصوص چار دیواری کا نام نہیں، بلکہ مدرسہ ایک سوچ فکر، ایک نظریے کا نام ہے. ان کی بدقسمتی، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ مدرسے میں چٹائی پر بیٹھنے والے طلباء ہمارے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے. اب ہر ایک نے اس موقع پر اپنے علاقے میں اپنے ذوق کے مطابق دینی تعلیم کو باقی رکھا. تفصیل کا وقت نہیں، اپنے اکابر کو بیان کرتا چلوں. جب ہر شخص پریشان تھا، ہر بندہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، تو اس وقت افق عالم پر ایک نور ہدایت کا چشمہ پھوٹا جو دیوبندیت کی صورت میں نظر آیا. یہی خاک دیوبند ہے جسے دیکھ کر ایک کرواں کے سرخیل سید احمد شہید نے کہا، مجھے اس مٹی سے علم کی خوشبو آتی ہے. شہر مشرق علامہ اقبال نے کہا، دیوبندیت ایک خالص دیندار جماعت کا نام ہے. سید احمد شہید کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی اور وہ خاک آج دیوبند کی صورت میں سدا بہار گلشن بن کر جلوہ گر ہے، جس نے فرنگی کو بھی للکارا اور لارڈ میکالے کے نعرہ کا جواب دیا. لارڈ میکالا نے کہا تھا، میں ایسا تعلیمی نصاب لاؤں گا جس سے ایسی نسل تیار ہوگی جو رنگ و نسل میں تو
ہندوستانی ہوگی۔ ان کے اس مسموم مقصد کو ناکام کرنے کے لیے میرے اکابر نے کہا ہم ایسا تعلیمی نصاب لائیں گے جس کا مقصد اپنی نسل کی آبیاری ہوگی، جو رنگا نسل میں تو ہندوستانی لیکن سوچ و فکر میں اسلامی ہوگی۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، اگر مساجد کی امامت اور قرآنی نظام کو باقی رکھنے کے لیے آئمہ کی ضرورت پڑی، آئمہ دینے والے مدارس، اگر محافظ قرآن کی ضرورت پڑی، حفاظ دینے والے مدارس، اگر بات کی جائے جنوبی میں مغربی تہذیب کے دانشوروں سے دست بستہ کہوں گا، میں مغربی تہذیب کے اگر بات کی جائے جدید مغربی معاشرے کے لیے دینی مدارس کے پیغام کی تو 1973 کے آئین میں امام سیاست مفتی محمود کو دیکھو، شاہد ختم نبوت غلام غوث ہزاروی کو دیکھو، انہی کی وجہ سے اسلام کو پاکستان کا مذہب تسلیم کیا گیا۔ یہ لوگ بھی وہ تھے جو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی ضربیں لگانے والے تھے۔ مدارس دینیا اپنا تحفظ کرتے ہوئے کھلے لفظوں میں کہتے ہیں دنیا والا تم مدارس کے خاتمہ میں تلے بیٹھے ہو، لیکن انصاف کی آنکھ سے دیکھو تو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ مدرسے صرف اسلام کی ضرورت نہیں بلکہ پوری نسل انسانیت کی ضرورت ہے۔ میں مغربی تہذیب کے دانشوروں سے دست بستہ کہوں گا یہ دینی درسگاہیں تمہاری ضرورت بھی ہے۔ تم نے تو 3 صدیاں قبل یورپ کے ظالمانہ کردار سے تنگ آ کر رہا، اب انسانی سوسائٹی بالغ ہو چکی ہے، اب مدارس کی ضرورت نہیں، انسان اپنے فیصلے خود کرے گا۔ تم نے اس فلسفہ پر ایک نیا نظام تشکیل کیا، لیکن اس کلچر سے تنگ آ کر آج تمہاری دانشگاہیں اس مقام سے واپسی کی راہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم جان میجر نے اس نعرہ پر ہم چلائی بیک ٹو بیسک، آسمانی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ برطانوی شہزادہ چارلس نے BSc کے لیکچر میں کہا ہم نے صرف عقل کو معیار ٹھہرا کر ٹھاکر کھائی ہے، تمہارے اپنے لیڈروں کی یہ بے بسی تمہارے منہ پر تماچا ہے، اس لیے مدارس میں کیچڑ مت اچھالو۔ مدارس دینیا نے بے شمار بہادر لیڈر دیے اور مغربی افکار و شعار کے سامنے سدے سکندری بنے، اسی لیے تو طریق عظیم شہر مشرق علامہ اقبال نے کہا وہ واقعہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، مسلمانوں کی غیرت دی کا یہ اعلان، ملا کو ان کے کوہ دامن سے نکال